کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو بیٹا قربانی کے لیے چنا گیا وہ اسماعیل تھا، اور جیسا کہ دوسری آیات سے پتہ چلتا ہے جس وقت اس ماں اور اس بیٹے کو حضرت ابراہیم پہلی بار چھوڑ کر جا رہے ہیں، اس وقت آیات قرآنی سے بھی یہی استنباط ہوتا ہے کہ بچہ بہت چھوٹی عمر کا تھا، ایسی عمر کا تھا کہ ایک طرف پڑا ایڑیاں رگڑتا ہو۔ ایسی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک پہلو سے اسے قربان کر دیا، مگر قربانی کا جو پہلو باقی تھا اللہ تعالیٰ نے اس وقت تک انتظار کروایا جب تک کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی اس قربانی میں برابر باپ کا حصہ دار بنا دیا، اور جب برابر باپ کا حصہ دار بنا دیا پھر فرمایا فلما اسلما، کہ دیکھو یہ دونوں میرے بندے، باپ اور اس کا بیٹا، کس طرح میرے حضور کامل طور پر جھک گئے، کس طرح اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو بیٹھے۔ بس اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ ہمیں بھی آج اسی قربانی کے دور کو دوبارہ اپنے اعمال میں زندہ کرنا ہوگا، اسی شان کے ساتھ اور اسی گہری روح کے ساتھ اور فراست کے ساتھ اپنے بیٹوں کو بچپن سے تیار کرنا ہوگا کہ جس قربانی کی آپ ان سے تمنا رکھتے ہیں وہ پوری طرح اس میں شامل ہوں، یہاں تک کہ آسمان سے ہر باپ اور بیٹے کے لیے یہ آواز بلند ہو فلما اسلما۔ اور یہ ذبح عظیم ہے جس میں آج آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ یہ بکریوں کی قربانیاں، یہ بھیڑوں کی قربانیاں تو ایک ظاہری تمثیل ہے، ظاہری مثال ہے۔ اصل ذبح عظیم تو وہی تھا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے غلاموں نے کر دکھایا۔ پھر اب آخرین کا یہ دور ہے جس میں ایک دوبارہ اثر نو ذبح عظیم کا ایک نظام جاری ہو گیا ہے۔ ہزارہا کی تعداد میں جو وقف نو آج جماعت نے خدا کے حضور واقف نو جماعت نے خدا کے حضور پیش کیے ہیں، یہ وہی حضرت اسماعیل کی یاد ہی میں تو پیش کیے جا رہے ہیں۔ یہ سب اس ذبح عظیم میں شامل ہیں۔ بس آپ ایسی تربیت کریں جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کی تھی۔ جب یہ سن بلوغت کو پہنچیں، جب آپ کے ساتھ کاموں میں شامل ہونے لگ جائیں، جب کوشش کرنے کی عمر تک پہنچیں، اس وقت جب ان سے پوچھا جائے تو آپ کو یہی جواب دیں کہ اے ہمارے باپ، جو آپ نے خدا کی رضا کی خاطر کیا ہے ہم بھی اس پر راضی ہیں، شوق سے چاہیں تو ہماری گردنوں پر چھریاں پھیر دیں، ہمیں آپ صبر کرنے والے بندوں میں سے پائیں گے۔ اس مضمون کے بیان کے بعد، اس نصیحت کے بعد میں اب آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ اسیران راہ مولا اور شہیدان احمدیت کی اولادیں اسی ذبح عظیم میں داخل ہیں اور اول طور پر داخل ہیں۔ ان کو خصوصیت کے ساتھ اس قربانی کی عید میں یاد رکھیں۔ آپ بھی یہ قربانی پیش کر رہے ہیں اور دن رات کر رہے ہیں، لیکن قربانی کی بھی صفیں ہوا کرتی ہیں، اور قربانی کی صف اول میں وہ شہدائے احمدیت ہیں جو اپنے مسلک سے ہٹتے تو اپنی جانیں بچا سکتے تھے، مگر آخر وقت تک کامل صدق و صفا کے نمونے دکھائے اور ثابت قدمی کے ساتھ اس راہ پر قدم مارے، اپنی جانیں خدا کے حضور پیش کر دیں، لیکن ایک قدم پیچھے نہ ہٹے۔ اپنی اولادوں کے متعلق نہیں سوچا، اپنی بیواؤں کے متعلق نہیں سوچا، کوئی پرواہ نہیں کی۔ بس ذبح عظیم میں صف اول میں وہ لوگ ہیں، اور پھر وہ اسیران راہ مولا ہیں جو سال ہا سال سے قید کی مشقت میں زندگی کاٹ رہے ہیں اور سلاسل میں باندھے جاتے ہیں۔ کئی بار ان کو بیڑیاں پہنائی گئیں، کئی بار ان کو اندھیری کوٹریوں میں رکھا گیا، مگر جب بھی مجھے خط لکھتے ہیں مجھے تسلیاں دیتے ہیں، میرے متعلق فکر مند رہتے ہیں، کہتے ہیں جب آپ کی آواز بھر جاتی ہے ہمارے ذکر میں تو ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے۔ خدا کے لیے آپ خوش رہے، ہم راضی ہیں، ہم بالکل ٹھیک ہیں، ہم پورے حوصلے میں ہیں۔ بس یہ بھی ایک ذبح عظیم ہے جس کے نمونے ہم نے آج اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے ہیں۔ آپ سب ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور درد دل سے ان کے لیے دعائیں کریں۔ اللہ ان کے امتحان کا دور ختم کر دے، وہ ابتلا کا دور ختم ہو، اور پھر خوشیوں کی عید ہم دیکھیں جو قربانیوں کے بعد آیا کرتی ہے۔ اس عید میں ساری جماعت شامل ہو
اور تمام بنی نوع انسان وہ عظیم قربانی کی عید ہمارے ساتھ منائے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری فتح کے بعد عید ہوگی۔ خدا کرے کہ ایسا ہی ہو۔ میں آپ کی طرف سے اور اپنی طرف سے ان سب کو جو ہم سے دور ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور عید مبارک کا تحفہ پیش کرتا ہوں۔ جب میں لندن سے جدا ہو رہا تھا تو لندن کی جماعت کے مرد اور عورتیں بڑے درد سے کہہ رہی تھیں اور کہہ رہے تھے کہ یہ عید آپ ہم سے الگ کریں گے۔ میں نے بات کو جواب دیا میرے وہ پیارے بھی تو ہیں جو پاکستان میں ترس رہے ہیں، میں ان کے ساتھ مدت سے عید نہیں کر سکا، ان کا بھی تو خیال کرو۔ آج تو یہ ایسا دور آ گیا ہے کہ میں جہاں بھی عید مناؤں گا آپ بھی ایک رنگ میں شامل ہو جائیں گے اور پاکستان والے بھی شامل ہو جائیں گے، لیکن لمبا عرصہ تک انہوں نے جدائیاں دیکھی ہیں اور قربانیاں پیش کی ہیں۔ بس خلیفہ وقت تو ایک ہی ہوگا جب بھی ہوگا، جماعت نے تو عالمگیر ہونا ہے اور ہوتے چلے جانا ہے، بس وہ جہاں بھی ہو سب کا سانجہ ہے، سب کے ساتھ ہے، جسمانی طور پر نہیں تو روحانی اور قلبی طور پر ہمیشہ آپ کے ساتھ رہا ہے، آپ کے ساتھ ہی رہے گا۔ اللہ آخرت میں ہمارا ساتھ اکٹھا رکھے۔ اب آئیے ہم دعا میں شامل ہو جاتے ہیں، آخری دعا میں۔ آمین۔ اچھا خطبہ ثانیہ رہتا ہے، وہ میں دعا پہلے کروا بیٹھا، اب میں خطبہ ثانیہ پڑھوں گا، اس کے بعد پھر ختم ہوگا یہ مضمون۔ اور میں آپ سب کو عید مبارک کہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی یہ عید بھی اور آئندہ بھی ساری عیدیں مبارک فرمائے، اور اس عید کے سبق ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری آئندہ نسلوں میں بھی یہ سبق ہمیشہ عملی طور پر ان کی زندگی کا جز بن کر ہمیشہ باقی رہیں۔ بوسنیا کے متعلق آپ نے دیکھا ہے کس دردناک حالت میں وہ لوگ ہیں۔ کل یہاں تقریباً 4000 کے قریب بوسنین پہنچے ہوئے تھے، اور بہت ہی مفلوق الحال ہیں اس لحاظ سے کہ اپنا سب کچھ لوٹا کے آئے ہیں، لیکن بڑے صابر ہیں، اور ان میں بھی حلم کے آثار نظر آتے ہیں۔ بہادر قوم ہے، قربانیوں میں اپنے آپ کو خوشی سے آگے بڑھاتے ہیں، قربانیوں پیش کر چکے ہیں، مزید قربانیوں کی تمنا رکھتے ہیں۔ جب بھی ان کو کوئی اچھی چیز دی گئی ہے انہوں نے کہا ہمیں اس کی بجائے ہتھیار دو، گولیاں دو، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ اپنے وطن پر قربان ہو جائیں، لیکن ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے جس سے دفاع کر سکیں، اور ہمارے پاس کوئی گولی نہیں ہے، کوئی ہتھیار نہیں ہے۔ ایک دعا کا ہتھیار ہے جو سب ہتھیاروں سے بالا ہے، سب ہتھیاروں سے زیادہ طاقتور ہے۔ بس ان دعاؤں کے ہتھیاروں کے ذریعے ان کی مدد فرمائیں، اور بہت خصوصیت سے ان لوگوں کو دعا میں یاد رکھیں۔ آج
احمدی کی دعا اگر ان کی شامل حال نہ ہو تو دنیا کی سب قوموں نے ان کو چھوڑ دیا ہے. ایک ہی سہارا ہے اور وہ ہماری دعا کا سہارا ہے. اس میں ان کو یاد رکھیں. اور جو قوائف اکٹھے کرنے کے لیے میں نے بار بار جماعتوں کو ہدایتیں دی تھیں, ابھی تک پوری طرح اس طرف متوجہ نہیں ہوئی. اب میں نے ذیلی تنظیموں کے سپرد یہ کام کیا ہے. میں امید رکھتا ہوں کہ سب دنیا میں جہاں جہاں بھی ہدایتیں پہنچی ہیں وہ اس طرح اعداد و شمار بوسنین کے متعلق اعداد و شمار جلد جلد اکٹھے کر کے مرکز کو بھجوائیں. اب میں خطبہ ثانیہ کے بعد اس موضوع کو ختم کروں گا. دعا پہلے ہو چکی ہے. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدہ اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد اللہ رحمكم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.